رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا هو الذي يصوركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اور وہی ہے جو تم کو خوشی اور سمندر میں سفر کراتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محبت سفر ہو اور کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں تو اچانک ان کی کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اسے دعا کرتے ہیں، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض قرآن پاک کی آیات مقدسات کی جب تفسیر کرنے کے لیے مفسرین نے قلم اٹھایا ہے تو فرقہ واریت کی پٹیاں ان کی آنکھوں پر رہی ہیں۔ بعض مرتبہ بیان دیتے ہوئے پارٹی بازی کا ایسا ٹیگ ہوتا ہے یا ایسا بندے کے اندر ایک زہر ہوتا ہے جو دوسرے کی حقانیت اور سچائی کو نہیں قبول کر سکتا۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں علامہ آلوسی نے اس بات کا مکمل انکار کر دیا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام اولیاء کرام سے استمداد سوال کرنا، مدد مانگنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ پہلے تفسیر تو میں نے یہ تفصیل سے عرض کر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، مانگنا میں اللہ سے۔ اچھا جی، جب بھی دعا کی جائے گی اخلاص کے ساتھ کی جائے گی اور اس کا اللہ سے ہی امید رکھی جائے گی۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا جو ظاہری حکم تھا، لیکن اس آیہ مبارکہ کا سہارا لے کر بعض لوگوں نے کہا، مثلا وہابیوں کے بڑے بڑے جتنے بھی ترم خواں ہیں، وہابیت کی ان کی آنکھوں کے آگے پٹیاں آ گئیں اور فرقہ واریت آ گئی، وہ چیز آ گئی اور انہوں نے حق کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ علامہ شوکانی نے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کہتے ہیں جی کہ مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کو شیطانی معتقدات قرار دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بالکل ٹھیک نہیں بات۔ میں اگرچہ میرے پاس اتنے سورسز ہیں علمی لحاظ سے کہ میں خود ایک تفسیر لکھ سکتا ہوں، میرے پاس کتابیں بھی ہیں، میرے پاس وقت بھی ہے، بس پیسہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا تو ہم لکھ لیں گے۔ میں اگر کوشش کروں، زور لگاؤں تو ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم قلم اٹھانے سے اس لیے خوف زدہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ ایسا میرے قلم سے نکل جائے جو میرے لیے مرنے کے بعد بھی میرے لیے وبال جان بنا رہے، یا میرے قلم کے اس جملے سے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام زد میں نہ آ جائیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنی جرت ہے کہ وہ صحابہ کرام، صالحین، انبیاء کرام کے عقائد کو شیطانی عقائد قرار دیتے ہیں۔ یہ شیطانی عقیدہ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، حضرت امام محمد ابن اسیر جزری، یہ متوفی ہیں 630 ہجری میں، لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے دشمن کو للکارا، پھر مسلمانوں کو معمول کے مطابق پکارا، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ پھر وہ جس شخص کو بھی للکارتے اور اس کو قتل کرتے وہ یہی پکارتے، یا محمد آہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی حضور کے وصال کے بعد میدان جنگ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے حضور کو پکار رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد۔ وہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کہیں کہ اگر کسی فوت شدہ کو پکارنا شرک ہے تو سیدنا خالد بن ولید پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ تو صحابی رسول ہیں نا، سیف اللہ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے، قلم اٹھانے سے پہلے
یہ سوچ لیا جائے کہ میری قلم کی زد میں کون کون آئیں گے۔ اب میری جرت نہیں ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا، میں اس کو کہوں مشرک ہے، میری جرت نہیں ہے، ان کی بڑی جرت ہے یار، کڑاکی کی جرت ہے۔ اچھا جی، ایک بات پھر خود علامہ محمد بن علی شوکانی وہ لکھتے ہیں کہ امام بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی سواری ویرانے میں زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اور اس سواری کو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ کے لیے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ اس کو خود علامہ شوکانی نے لکھا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جو ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے ان سے حضور نے مدد کے لیے کہا، تو کیا نبی شرکیہ افعال بتاتا ہے؟ کیا نبی شرک بتائے گا؟ وہ بھی صحابہ کو؟ بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی جرت کی بات ہے جی، مشرک قرار دے دینا بڑی جرت کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اندر جو تحمل تھا نا جی، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بھرا ہوا برتن کبھی شور نہیں مچاتا۔ آپ سٹیل کا گلاس لیں، سٹیل کا جگ لیں، خالی پہ انگلی ماریں، پھر اسی کو بھر لیں، پھر اسی کے اوپر انگلی ماریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے، بھرا ہوا برتن شور نہیں کرتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز دیا ہے وہ خاموش ہو کے گوشہ نشین رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار ٹھیک۔ لیکن جو بیچارے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں وہ بیچارے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، پھر کوئی ایسی دنیا کی جگہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، یہ کہتے ہیں جی میرے نبی سا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ صدیق اکبر بابا نہیں، فاروق اعظم بابے نہیں، عثمان غنی بابے نہیں، علی المرتضیٰ سے لے کے آج تک جتنے حضرات اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جن کو حضور نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر میرے تابعین کا زمانہ، بہترین زمانہ، بہترین لوگ کا، خوبصورت ترین دل والے، وہ کدھر گئے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے جملوں کی زد میں کون کون سی ہستیاں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، آپ مسلمان کب ہوں گے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جب تک آپ نہیں مانیں گے۔ اب یہ کتنا خطرناک جملہ ہے، میرے نبی سا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، بابا آدم نہیں سی، وہاں سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے بابے نہیں تھے؟ کیا بات کرتے ہیں یار۔ پھر اللہ کہتا ہے ہر نماز کے اندر مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور قرآن خود اس کی تفسیر کرتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب نبی تو ہو گئے، ان نبیوں میں سے اس نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، باقی سارے نبیوں کو بابا بنا کے اس نے کوئی شاہی کوئی نہیں۔ پھر صدیقین قرآن کہتا ہے جن کے راستے پہ تم چلو گے، جو سیدھے راستے والے ہیں، صدیقین ہو گئے، شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے، باقی 3 کیٹیگریاں کتنے گئی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بیوقوفی بھری جملے اور خطرناک ترین عقائد کو آگے پھیلا کر دنیا کو سوائے مشرک اور کافر کے کچھ بھی نہیں بنا رہے۔ امام ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے علاوہ، ایک تو یہ فرشتے ہیں نا، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ درختوں سے جتنے بھی پتے گرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 10 ہو گئے، 50 ہو گئے، 100 ہو گئے، کروڑ ہو گئے۔ جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم کرے، میری مدد کرو۔
یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، تو کیا صحابی رسول کا عقیدہ یا جو وہ پڑھا رہے ہیں وہ شرک پڑھا رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی کہ زندگی میں حضرت جب تک آپ نیوٹرل ہو کر اور بات کرتے ہوئے پیچھے تک احادیث، صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ تک آپ کی نظر نہیں ہے نا، تو پھر چپ کرتے ہو، پھر بولنا آپ کے لیے خطرناک چیز ہے، پھر بولنا خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت حدیث کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ اب یہ اگر ہم فرشتوں کی لیں تو پھر فرشتوں کی مدد جو ہے اگر یہ ہم نہ مانیں اور اس کو شرک کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معاذ اللہ آپ کو شرک کی تعلیم دے کے گئے ہیں۔ ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، قبلہ آپ یہ قرآن و حدیث ہے، یا قرآن و حدیث سے ہمیں قائل کر دیں، یا پھر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں آپ مان لیں۔ میں نہ مانوں، کوئی اور دلیل پیش کرو۔ حضرت کائنات میں اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ میں نہ مانوں، کوئی اور دلیل پیش کرو۔ نبی پاک کا ایک فرمان، وہ بھی اسی طرح ہمارے لیے دلیل ہے جس طرح حضور کے 100 فرمان ہمارے لیے دلیل۔ قرآن کی آیت اسی طرح ایک آیت ہمارے لیے دلیل ہے جس طرح قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات مقدسات ہمارے لیے دلیل ہے۔ جس طرح پورا قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے ایک آیت بھی دلیل ہے۔ جس طرح پورا ذخیرہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح آپ جناب کا ایک فرمان بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب یہ عقائد خود حضور سکھا رہے ہیں۔ کچھ ایسے عقائد، کچھ ایسی احادیث ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی اہل حدیث، اہل حدیث، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل سنت ہو سکتے ہیں۔ اہل حدیث کا مراد، اہل حدیث سے مراد کیا کہ ہر حدیث پر عمل کرنے والا، ہر حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ماں کا لال یہ دعویٰ کرتا ہے نہیں میں اہل حدیث ہوں، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے 11 ازواج ایک وقت میں رکھی، تو کار نظر ہے، یہ قرآن ہے، تیرے اس فعل کی وجہ سے تجھے کافر کر دے گا۔ آپ صرف زیادہ سے زیادہ 4 ازواج کو ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، وہ بھی بشرط عدل کہ سب کے اخراجات، سب کے معاملات، حقوق پورے کیے جائیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے جناب۔ اگر آپ ایک بیوی کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے آپ نکاح کریں، آپ روزے رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج آپ کی ایک وقت میں آپ کی حیات رہیں، آپ کر کے دکھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو صحیح حدیث دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کچھ نہیں کھایا، آپ کر کے دکھا دو۔ یہ ساری حدیث ہے نا، یہ تو میں نے اشارتاً آپ کو عرض کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسی احادیث ہمیں ملتی جو آپ جناب نے عمل فرمائے، عمل کیے۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کھانا کم تھا، آپ نے لعاب دان ڈالا، آپ اپنی سکی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے تھوک پھینکو ہانڈی میں، اور آٹے میں تھوک پھینکو، اور بیوی سے کہو یہی آٹا پکا کے سارے بچوں کو کھلا اور یہی ہانڈی سب کو کھلا، ایمان سے بتاؤ تمہاری سکی اولاد بھی کھائے گی؟ تم اب باپ بھی ہو گئے۔ لیکن حضور نے لعاب پھینکا، 1400 صحابہ کرام کھا گئے اور ختم نہیں ہوا۔ کنواں وہ خالی تھا، حضور نے لعاب دہن پھینکا۔ اب یہ ساری حدیث ہیں، عمل کر کے دکھاؤ۔ او بابا، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر سنت قابل عمل ہوتی۔ تو یہ کوئی کہے کہ اہل حدیث ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط ہیں، یہ انگریز سے نام منظور کیا ہوا ہے، انگریز سے نام۔ اہل سنت وہ جماعت ہے،
کہ حضور کی ہر سنت مبارکہ جو امت کے لیے آپ نے فرمائی ہے، جو آپ سرکار نے امت کے لیے تعلیم فرمائی، وہ ہمارے لیے قابل عمل اور دلیل ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے حضور کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔